درود پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو اصل ماتم اور اصل عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب آئیے ان لوگوں کے لیے جو عزاداری کے مختلف طریقوں پر اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ شبیہات کیوں بنائی گئی، یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ تعزیے، یہ تابوت، یہ سب کچھ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہم کہیں گے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ہم تو بناتے ہیں لیکن آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کی دو طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ یہ سب تو آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اسے تو آپ نے خود بنایا ہے، آپ خود بنائے وہ قابل تعظیم کیسے ہو جائے؟ یہ ہمارے اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا ہے، نعوذ باللہ یہ ایک لکڑی ہے، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ کہ کعبہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ بھائی کعبہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ پتھر ہی تو تھا، پتھر سے پہلے تو کچھ نہ تھا۔ اس پتھر کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر ایک پر ایک رکھنا شروع کیا اور اس کی نسبت دے دی بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی طرف، تو یہ قابل تعظیم ہو گیا۔ بھائی یہ مسجد کیا ہے؟ آپ خود تو بناتے ہیں، آپ بڑے بڑے محلات بنائے، مگر اس محل کے اندر حالت نجاست میں جانا حرام تو نہیں ہے، حالت نجاست میں جانا حرام تو نہیں ہے، باوضو ہو کر اس میں داخل ہونا ثواب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ مسجد جو آپ خود بناتے ہیں اسی گارے اور مٹی اور پتھر اور لکڑی سے جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا اسی سے مسجد بنا دیا، اب اسے نجس کرنا حرام بھی کہتے ہو؟ بھائی ہم کہیں گے آپ ہی نے تو بنایا ہے، انہی پتھروں سے تو بنایا جس سے تمہارا گھر بنا، جس سے تمہارا گھر بنا اسے نجس کرنا حرام نہیں ہے، اور اس سے اگر تم ایک اللہ کا گھر بنا تو نجس کرنا حرام ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ نسبت کا ہے، نسبت تمہاری طرف ہو تو نجس کرنا حرام نہیں ہے، نسبت خدا کی طرف ہو تو اس مکان کو نجس کرنا حرام ہو جایا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محترم، نسبتوں پہ سمجھنے کا مسئلہ ہے، جو نسبتوں پر سمجھ جاتا ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو نہ سمجھتا ہے وہ اس پتھر کو بوسہ لینے کو بھی پوچھتا ہوا اعتراض کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہتا ہے ان گھوڑوں کی پرستش کرتے ہو، ان علم کو پوچھتے ہو، ان تابوتوں پہ نعوذ باللہ عبادت کرتے ہو۔ عزیزان محترم، آپ نے سمجھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی عظمت کے قائل ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ان ہستیوں کی طرف ہے جن ہستیوں نے دین الہی کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دی، جن ہستیوں نے دین الہی کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے دی۔ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ والوں تک پہنچاتی ہے، اللہ والے ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ انتظامیہ کی طرف سے مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ پیچھے جگہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے، لہٰذا آپ مومنین سے دوبارہ درخواست ہے کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں طرف جگہ ہے، آپ لوگ اٹھ کر تھوڑی زحمت کر کے دائیں اور بائیں طرف آ جائے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے مشکلات نہ ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ درود پڑھے محمد والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ چاہے خانہ خدا ہو، چاہے ہمارے شہروں اور علاقوں کی مسجدیں ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جب ان کی نسبت پروردگار عالم کی طرف دی جاتی ہے تو یہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کی پرہیزگاری کا سبب بنتا ہے۔ دلوں کی پرہیزگاری کو جاننا ہو، بھائی ایک مرتبہ آپ کا تقوی آپ کے اعضاء اور جوارح سے ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، آپ کی پیشانی پر محراب کا نشان ہے، آپ عابد اور عبادت گزار نظر آتے ہیں، آپ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ عبادت پر نماز گزار نظر آتے ہیں،
آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، عبادت گزار اور متقی نظر آتے ہیں، مگر یہ آپ کا تقوی ظاہری ہے. ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے قلب کے اندر بھی عبادت و پرہیزگاری موجود ہے. آپ کا قلب بھی پاکیزہ ہے، آپ کا قلب بھی پروردگار عالم کے خوف میں مبتلا ہے. کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا قلب بھی خوف الہی میں مبتلا ہے تو اگر تم اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو گے یہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کی علامت اور نشانی سمجھا جائے گا. بس اگر کوئی شاعر خدا کی تعظیم نہ کرے تو لاکھ سجدے کرتے ہوئے دکھائی دے، یہ اس کے اعضاء و جوارح سے تقوی کا اظہار ہوگا مگر دل اس کا نا پرہیزگار اور بدبخت قرار پائے گا. درود پڑھے محمد علیہ محمد. اور اس تعظیم کا خود خدا نے حکم دیا. اگر شرک ہوتا تو پروردگار عالم ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنے کا نہ کہتا. عربی زبان کا لفظ شاعر اللہ ہے. ہوتا کیا ہے؟ شعیرہ یعنی علامت، یعنی جسے دیکھ کر آپ کسی چیز کو انڈیکیٹ کریں. تھرمامیٹر ہے آپ کے پاس، آپ کو بخار کتنا ہے یہ معلوم کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے منہ میں تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے، اس میں جو مرکری ہوتا ہے وہ ایک خاص ڈیسٹینیشن خاص مقدار تک پہنچتا ہے. آپ اس سے علامت، یہ علامت ہے بتانے کے لیے کہ آپ کا بخار اتنا ہو گیا ہے. کہا وہ چیزیں جو تمہیں اپنے رب تک اور اپنے پروردگار عالم تک پہنچانے کی علامت بن جائے بس ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو گیا؟ ان تمام کا تذکرہ نہیں ہوا. کہا وَجَعَلْنَاهَا الْبُدْنَ، ہم نے بدن یعنی وہ جانور جو حج پر جانے والے اپنی قربانی کے لیے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہم نے اسے من شعائر اللہ، اللہ کی شرائع میں سے قرار دیا. بھائی اس جانور کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اس جانور کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے مخلوق کہنے کے اعتبار سے تو وہ تو آپ اور مجھ کو دیکھ کر بھی یاد آتا ہے. آپ اور میں بھی تو مخلوقات الہی ہے. وہ جانور جسے قربانی کے لیے نہیں قرار دیا گیا وہ بھی تو مخلوق الہی ہے. پھر اسے دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ کہ اسے دیکھ کر وہ جانور یاد آ جاتا ہے جو جانور فدیہ بناتا ہے اسماعیل کا. بس جب اس فدیہ اسماعیل کو یاد کرنے کے لیے جو جانور قرار دیا جاتا ہے اگر وہ قابل تعظیم ہو سکتا ہے تو وہ ذوالجلال کے جو حسین کی سواری کو یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ سواری ہے جس نے نواسہ رسول، جس نے دین کے خاطر اپنی جان دی تھی، بس اس سواری کو یاد دلاتا ہے یہ ذوالجلال. تو جس طریقے سے فدیہ اسماعیل کے لیے پیش کیا جانے والا جانور قابل تعظیم ہوتا ہے، نواسہ رسول جو دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو دے رہا ہے، جس سواری پر بیٹھ کے گیا تھا یہ ذوالجلال اسی ذوالجلال کی یاد دلاتا ہے. درود پڑھے محمد اور اس مقام پہ علامہ نقن ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، فکر کیجئے اس مقام کے اوپر کہ کیا وہ قربانی جو اسماعیل سے مطلوب تھی وہ مکمل ہو گئی تھی؟ وہ قربانی جو اسماعیل سے مطلوب تھی مکمل ہو گئی تھی؟ بھائی ابراہیم چلے تھے اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، کیا اسماعیل ذبح ہو گئے؟ کہا نہیں، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، یہ قربانی ملتوی کر دی گئی، یہ قربانی ناتمام رہ گئی، یہ ادھوری رہ گئی، بلکہ اس کا فدیہ جانور بن گیا، وہ قربان ہو گیا. تو حقیقت میں تو یہ جانور اس قربانی کو یاد دلانے کے لیے نہ کہ اسماعیل کی یاد میں. کہا کہ جب ایک سابق رسول کی نہ تمام قربانی کو یاد کرنا عین شریعت اور عین دین ہے تو وہ جو تمہارا اپنا رسول ہے اس کی مکمل قربانی کو یاد کرنا کہاں دین سے خارج ہونے کا سبب بنے گا؟ درود پڑھے محمد علیہ عزیزان محترم، یہ نسبتوں کا سمجھنا ہے. جو اس نسبت کو سمجھ جاتا ہے وہ تعظیم کرتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ تعظیم نہیں کرتا. غالباً ہوئی سے ہی یہ واقعہ منقول ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنے سفر حج پر گئے، روزہ رسول کو بوسہ دینا چاہا تو کسی نے اعتراض کر دیا، یا کسی مناظرے کی بات ہے. ایک مرتبہ اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنی جوتی نکالی اور جوتی کو نکال کے کہا کہ اسے چومو. تو کہا کہ بھلا جوتی کو بھی کوئی چومتا ہے؟ کہا یہ چمڑے کی نہیں بنی؟ کہا چمڑے کی بنی ہے. کہا وہ قرآن جو چمڑے کے اندر بند ہوتا ہے تم اس کو کیوں چومتے ہو؟ وہ قرآن جو چمڑے میں بند ہوتا ہے اسے کیوں چومتے ہو؟ کہا کہ وہ قرآن سے منسوب ہے،
کام یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جس ذریعے رسول کو ہم چنتے ہیں یہ سونے اور چاندی کو نہیں، اس رسول سے منسوب ذریعے کو چنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس نسبت تک پہنچ جاتے ہیں تو ذریعے رسول کو چنتے، تمہارے ذہن میں خناس موجود، تم اس نسبتوں تک نہیں، سونے اور چاندی کے رہ جاتے ہو۔ جو ہمارا طلب ہوا کرتا ہے وہ سونے اور چاندی تک رہ جاتا ہے۔